बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वعدہ क्या है और कितनी किस्मों के वादे होते हैं, वादा हम क्यों तोड़ते हैं या हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हर दूसरा बंदा कमिटमेंट करता है, वादा करता है और फिर तोड़ देता है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपने जनाब हमारा साथ देना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वादा क्या है। हमेशा वादा हाल में मुस्तकबिल के बारे किया जाता है। दरअसल ये एक बात होती है, गुफ्तगू होती है, कमिटमेंट होती है जो आप मुस्तकबिल को लेके करते हो कि मैं मुस्तकबिल में ऐसा करूँगा, इस तरह हम चलेंगे, यूँ हमारी ज़िंदगी कटेगी और इस तरह हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक कमिटमेंट, एक अहद आप करते हो। अब कुछ लोग अपनी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ को भी या अल्फाज को भी वादा समझते हैं, वो उस पर पूरा उतरते हैं, और कुछ जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैत करते हैं, जिस तरह जो है एक मुरीद मुर्शिद की बैत करता है। या कुछ लोग जो है वो कसम लेते हैं और बाकायदा तौर पे जिसको हम वादा कहते हैं वो लिया जाता है या किया जाता है मुस्तकबिल के बारे में कि मुस्तकबिल में यूँ करता है। बेसिक तीन जो है वो वादे की किस्में होती हैं, जिसमें नंबर 1 है कि इंसान अपने आप के साथ वादा करता है। अब इंसान अपने आप के साथ किस किस्म का वादा करता है? नंबर 1 तो ये कि मसलन उसका कोई मकसद है, गोल है, उसके लिए वो अहद करता है कि मैं इस स्ट्रेटजी के तहत, इस प्लान के तहत आगे बढ़ूंगा और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होऊंगा। या फिर फाइनेंशियल कैरियर उसका होता है, उस हिसाब से वो कुछ प्लानिंग करता है और अपने आप के साथ कमिटमेंट करता है। सुबह सवेरे उठने की बारी आती है तो फिर उसके बारे में कमिटमेंट करता है, डाइट को लेके कमिटमेंट करता है। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान को कोई बुरी लत लग जाती है, कोई बुरी आदत पड़ जाती है, मसलन सिगरेट, नशा, शराब नोशी वगैरह, तो वो उसको छोड़ने के चक्कर में अपने आप के साथ तन्हाई में प्रॉमिस करता है और बाद में कई बार तो वो पूरा कर देता है और कई बार उसको भूल जाता है। या कई बार अच्छे हैबिट्स को अपनाने के लिए भी इंसान अपने आप से वादा करता है। दूसरी किस्म की जो कमिटमेंट या वादा है, प्रॉमिस जिसको कहते हैं, वो इंसान दूसरे लोगों के साथ करता है, लोगों के साथ किया हुआ वादा। ये दूसरी किस्म हुई। लोगों के साथ अब किस किस्म का वादा? एक तो ये कि लोगों में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपके बच्चे और जो मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी होती है, आपका कारोबारी साथी, ये सारे शामिल होते हैं। अक्सर तन्हाई में जो हम वादे करते हैं अपनी बीवी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, वो हम पूरे नहीं करते। और जब वो पूरे नहीं करते तो फिर अदालतों की आजकल आप देख सकते हैं कि वो ज़ीनत बन जाते हैं। वहाँ पे तशहीर होती है, ना सिर्फ तशहीर होती है, बाकायदा तौर पर वहाँ पे तलाक की अगर आप शरह देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये मियाँ बीवी के दरमियान जो कमिटमेंट्स या प्रॉमिस किए जाते हैं उसका हाल है। बाकी आप जब अपने कारोबारी पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट करते हो, वादा करते हो कि मैं इस टाइम पे उसको पेमेंट करूँगा, इस टाइम पे हम ये काम करेंगे, और इस तरह पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं जो वादे का हिस्सा होती हैं। कभी कभी तो हल्फनामा भी आप देते हैं, और हल्फनामा बाकायदा तौर पे कागज़ पे आप लिख के नीचे साइन करके, और कानूनी उसके कुछ तकाज़े होते हैं वो भी आप पूरे करते हो। और कई लोग उस पे भी मुकर जाते हैं और फिर वो केस अदालतों में चलते हैं। यूँ वादा खिलाफ़ी होती है। तीसरी किस्म का जो वादा है वो इंसान अपने रब के साथ करता है, अपने खालिक हकीकी के साथ करता है। बीइंग अ मुस्लिम हम कलमा तैयब पढ़ते हैं और कलमा तैयब पढ़ने के बाद हम ये कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं अपने रब के साथ कि हम किसी को आपका शरीक नहीं ठहराएंगे, आप ही हकीकी हमारे महबूद हो, और उसके बाद आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं। और ये भी वादे का हिस्सा होता है कि हम उनकी हर एक बात को मानेंगे, उनके उसवा हसना को तस्लीम करेंगे। लेकिन इसमें भी हमसे बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि आज का मुसलमान जो है वो बहुत पीछे जा रहा है। खैर, बात हो रही थी वादों के ऊपर। अगर शागिर्द वादों पे पूरा ना उतरे, सबसे बड़ा वादा क्या होता है? अदब का, तो फिर उसके पास इल्म नहीं रहता। इसी तरह एक मुरीद अपने पीर साहब के साथ एक कमिटमेंट करता है, प्रॉमिस करता है, बाद में उस प्रॉमिस को वो भूल जाता है। खैर, ये तो थी किस्में, और आप कहीं इस तरह की गिन सकते हैं। मेन अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि वादा हम किस वजह से तोड़ते हैं। 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक वजूहात होती हैं, रीज़न्स होती हैं, जिसकी वजह से हम वादा तोड़ते हैं या कोई हमारे साथ वादा करता है तो वो तोड़ देता है। नंबर 1 कि हम वादे को लेके सीरियस नहीं होते, हम बात को टालने के लिए वादा करते हैं। अक्सर कोई हमारे साथ वादा कर रहा होता है तो हम चूँकि उसके सर पे बैठ जाते हैं कि ये काम करके ही देखो, हर हाल में ये करो,
تو وہ کیا کرے گا بدلے میں؟ وہ ہماری بات کو آگے ٹال دے گا، وہ کہے گا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، اور یوں اس کا کل پرسوں ترسوں کبھی نہیں آتا۔ ہم بھی کبھی کبھی جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم وقتی طور پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک وعدہ لے لیتے ہیں کہ ہم جناب فلاں دن یہ کام کریں گے۔ جس طرح بچوں کے ساتھ آپ کئی وعدے کرتے ہیں کہ ہم فلاں دن جو ہے وہ آؤٹنگ پہ جائیں گے، آپ ایکچوئل میں بات ٹال رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو کبھی بھی جب آپ کے ساتھ اگر کوئی کمٹمنٹ یا وعدہ یعنی پرومس کر رہا ہو اور وہ اس طرح کی بات کرے یعنی ٹالنے کی، تو سمجھ جائیں کہ وہ جناب آپ کے ساتھ دھوکہ دینے والا ہے، وہ کبھی اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ کو تو چاہیے کہ کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگلے بندے کو ایک امید اور آس دے رہے ہوتے ہیں، ایک ہوپ کریٹ ہو جاتی ہے جب آپ بات ٹالتے ہو۔ ایکچوئل میں آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے بات ٹال دی، بات ٹلتی نہیں ہے، الٹا بات میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ نے امید لگا دی، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اس لیے یہ کمٹمنٹ کریں اپنے آپ کے ساتھ، آج یہ وعدہ کریں کہ آپ کم از کم اس مقصد کے تحت، منافقت کے تحت کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو توڑیں گے اگر کر دیا۔ دوسری جو وجہ ہے وعدہ توڑنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ کہہ دیتے ہیں۔ حد سے بڑھ کر جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں گے یا کمٹمنٹ کریں گے، پرومس کریں گے، تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر میری جیب کے اندر 500 روپے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ اب میرے پاس جب 1000 ہونے ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں گا؟ تو جب بھی کوئی اوقات سے بڑھ کے بات کرے، یعنی اس کی حدود آپ دیکھ لیں، اس کے باہر اگر کوئی بات کرے کہ میں ایسا کروں گا، تو یقیناً وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ وعدہ کبھی پورا نہیں کرے گا۔ اور کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر دیتے، مثلا میں اور آپ اس طرح کے وعدے کر لیتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلا وقت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس طرح کئی اور چیزیں ہیں جہاں پہ انسان کا بس ہی نہیں چل سکتا۔ تو کبھی بھی ایسا وعدہ نہ کریں جس پہ آپ کو اختیار نہ ہو، جو آپ فلفل نہ کر سکیں یا جس کے بعد آپ کو شرمندگی ہو۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے وعدہ کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ کر رہا ہے تو پہلے دیکھ لیا کریں کہ کیا یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں اتنی قوت، اتنی ہمت، اتنی پاور ہے بھی کہ وہ کر پائے گا یا نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم لوگ وعدہ توڑتے ہیں وہ ہماری انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ ہماری انا، ہم میں آ کے، مثلا ہم نارملی جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم نارمل انسان ہو، بعد میں ہمیں کوئی آفیسر کا عہدہ مل جائے، کوئی بڑی سیٹ مل جائے، ہمارے پاس روپے پیسے آ جائیں، تو ہم انا میں جئیں گے کہ اب میں اس بندے کے ساتھ یہ اس طرح کا، یہ فلاں اب تو وعدہ میں توڑ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی انا کے پیچھے غرور اور تکبر کا شکار ہو کے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے۔ تو نہ ہی ہمیں کبھی اپنی انا کو بیچ میں لے کے آنا ہے جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی بیچ میں انا پسند بندہ ہے اس کو دیکھ لیں، اس کی نیچر کو پڑھ لیں، تو کبھی بھی اس کے وعدے کے اوپر آپ نے یقین بھی نہیں کرنا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان وعدہ یا کمٹمنٹ توڑتا ہے وہ اس کی بری صحبت ہوتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ نادان ہوتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، یعنی سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور بعد میں کوئی ان کو چلاک اور ہوشیار، جو آج کل کے منافق ہیں، وہ بندہ مل جاتا ہے، وہ اس کو بری صحبت میں لگا دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز وہ نشے کا شکار ہو گئے، اس سے بری عادتیں پڑ گئی ہیں، اس کے بیڈ ہیبٹس جو ہے اس کی زندگی میں آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقیناً وہ اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھے گا، چونکہ وہ صادق نہیں رہے گا، جھوٹ بولنا اس کی فطرت بن جائے گی، اور پھر وہ کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ بری صحبت یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جب بھی ہم وعدہ توڑتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ وعدہ توڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جب آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کر رہا ہے تو اس کی صحبت بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ کن لوگوں میں رہتا ہے۔ اگر وہ برے لوگوں میں رہتا ہے تو یقیناً وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرے گا۔ اگر اس کا خاندان، اس کی فیملی یا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں، تو پھر وہ وعدے کا پاس ضرور رکھے گا۔ پانچویں اور آخری وجہ جس وجہ سے ہم وعدہ توڑتے ہیں اس کو ہم اکثر نام دیتے ہیں مجبوری کا۔ ہم کہتے ہیں کہ مجبور ہو گئی تھی میں، مجبور ہو گیا تھا میں، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اس پہ واصف علی واصف صاحب بڑی زبردست بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دوستی قائم رہے۔ اسی طرح محبوب کے ساتھ یا اپنے عاشق کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے وہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک بیچ میں محبت یا عشق موجود ہو۔ اگر محبت، عشق یا دوستی یہی نہیں رہے گی تو اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اس وعدے کا کیا پاس رہے گا۔ اگر ایک ریاست ہے، اس کے ساتھ آپ وفاداری کا وعدہ کرتے ہو اور پھر وہ ریاست ہی نہیں بچتی، تو پھر اس وفاداری کا آپ کیا کریں گے؟ تو نارملی مجبوری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم محبت کے اندر جب کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، تو محبت ہی نہیں رہتی۔ جب محبت نہیں رہے گی تو کوئی آپ کا وعدہ کیا خاک پورا کرے گا؟ جب بھی کوئی یہ کہے کہ میں مجبور ہو گئی تھی یا میں مجبور ہو گیا تھا، سمجھ جائیں کہ جناب مجبوری نہیں ہے، وہ محبت دراصل ختم ہو گئی ہے، اگر وہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح عشق ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ دوستی، اب دوست کے ساتھ ایک وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے، بعد میں وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا مطلب ہے دوستی ٹوٹ گئی۔ دوستی پہلے ٹوٹے گی، پھر جا کے آپ کا وہ وعدہ ٹوٹے گا۔ اس طرح باقی بھی جتنے ریلیشن شپ میں، ان میں ایک تیسری چیز جو انسان کو جوڑ کے رکھتی ہے، کنیکٹ کر کے رکھتی ہے۔ اگر کنیکشن ہی ختم ہو جائے تو پھر وعدہ یقیناً ختم ہو جائے گا۔ تو 5 میں نے آپ کو چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے ہم کبھی وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور کبھی لوگ جو ہے ہمارے اس وعدے کا پاس نہیں رکھتے، وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ وعدہ کیا ہے اور کس طرح اس کو نبھانا ہے اس کو سمجھے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے